دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے و تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات اعظم معراج کے ساتھ۔ السلام علیکم اہل وطن، میں ہوں اعظم معراج پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات میں۔ اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی جو معیشت اور معاشرت پر اثرات ہیں وہ ڈسکس کریں۔ اس کے لیے ہم اس شعبے کے ماہرین اور اس شعبے سے وابستہ دیگر جو ماہرین ہیں ان کو زحمت دیتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا اس شعبے سے وابستہ ایک شعبے سے تعلق ہے، اور وہ ایک بہت ہی ہم جہت قسم کی شخصیت ہیں۔ وہ پاکستانی جو شعبے ہیں، مختلف شعبے، ان میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، شماریات کے طالب علم رہے ہیں ماسٹر لیول تک، اور فیڈریشن کی بہت ساری کمیٹیوں کے جس میں باقاعدہ ارکریزی سے لکھت پڑھت ہوتی ہے اس میں ان کی شمولیت ہے۔ کراچی کے چیمبر میں اور مختلف جو بزنس کی ایسوسی ایشن ہے ان سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے مہمان ہیں رضی احسن ایڈوکیٹ صاحب۔ رضی صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اعظم صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اس موقع پہ مجھے مشتاق احمد یوسفی کی کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ دوسروں کو انٹروڈکشن کرانے تو اس سے کم گناہ کم ہوتے ہیں، اپنی بھیجا تعریف کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ تو آن دا لائٹر نوٹ میں نے اس کو شیئر کیا آپ سے۔ احسن صاحب، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے، تو آپ بتائیے، کیونکہ آپ ایک ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہیں، آپ فیڈریشن کے بہت سارے ایسے معاملات میں، کچھ تو میرے جیسے کچھ فیشن میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن آپ اس میں جو ارک ریزی کرنے والی جو مخصوص ٹیمیں ہیں ان کا حصہ رہے ہیں۔ کورنگی ایسوسی ایشن کا آپ حصہ ہیں، اس طرح کی بہت ساری کاروباری ایسوسی ایشن۔ آپ بتائیں کہ پچھلے اسپیشلی کوئی جو 3 دہائیوں میں 9/11 کے بعد اور اس سے تھوڑا پہلے بھی، جو اس شعبے کے ریئل اسٹیٹ کی بات میں کر رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں جو خدمات بیچنے والے لوگ ہیں، اکثر معاشرہ ہمیں بلیم کرتا ہے کہ جی اس میں جو بڑی ان ایون تیزی مندی ہوئی اس میں ہمارا بہت حصہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس شعبے نے اس ملک کی معیشت اور معاشرت پر کیا اثرات مرتب کیے، اور دوسرا اس میں ہم واقعی گناہ گار ہیں یا ایسی سنی سنائی بات لوگ کر دیتے ہیں؟ شکریہ اگین اعظم صاحب مجھے موقع دینے کا۔ دیکھیں، جو ریئل اسٹیٹ ہے نا، یہ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کی اور بڑے بڑے ملک جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، مثال کے طور پر کینیڈا ہے۔ کینیڈا کا جو ایک ڈرائیونگ اگر کوئی فیکٹر ہے ان کی اکانومی میں تو وہ ریئل اسٹیٹ ہے۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ ساری اس کے لیے رہنا یا بزنس کہیں کرنا، اس کے لیے کوئی کمرشل پراپرٹی کا یا ایگریکلچر سے ریلیٹ ہونا، یہ سب اس کے لیے نیسیسری ہے۔ تو اس لیے جیسے کسی پانی والے یا میرے کلائنٹ ہیں، ان کا کام ہے منرل واٹر کا، تو انہوں نے کہا کہ میری جو مارکیٹ سائز ہے وہ پاپولیشن سائز ہے، جتنی پاپولیشن ہے سب کو پانی پینا ہے، ہر آدمی کو دن میں 4 گلاس پانی پینا ہے۔ تو وہ اس کو اس ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ریئل اسٹیٹ کوئی چھوٹا ایریا نہیں ہے، اس کا اسکوپ تو بہت بڑا ہے۔ لیکن جو میں سمجھاؤں، چونکہ ناظرین کی انٹرسٹ کے لیے بھی، کہ اعظم صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ان کا لیگل ایڈوائزر میں ہی ہوں، تو اس لیے میں اعظم صاحب کو قریب سے جانتا ہوں، اور جو یہ آپ کا مشن ہے اور جتنی زیادہ ایفرٹ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں اور روٹ کاز تک جائیں گا، کوئی ایشوز ہیں یا اس میں کیسی بہتری لانا چاہے، تو اس پرسپیکٹیو میں یہ بات اب کہہ رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کا ہماری جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے، اسٹیٹ بینک اس کو کہتا ہے کہ 2% ہے، لیکن جو ایک فری جو اسسمنٹ ہوئی ہے وہ تقریباً 6% ہے۔ یہ کوئی 5.4 ٹریلین کا بنتا ہے مارکیٹ۔ اپارٹ فرام دس کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ریئل اسٹیٹ کے جو ڈائنامکس ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اگر دیکھیں تو 3 دفعہ ہم نے اس کو فیس کیا، 1979 میں، 2011 میں اور 2008 کے بعد، جس میں 2011 کے بعد جو بھی ہوا وہ سارا میں آرٹیفیشل سمجھتا ہوں 2008 کے بعد، لیکن 9/11 کے بعد جو ہوا تھا وہ جینونلی باہر سے جو یہاں
پاکستانی تھے, انہوں نے اپنے ہوم ٹاؤن میں ایک انویسٹمنٹ کی تھی اور یہاں پیسہ بھیجا تھا, وہ ہم مینیج شاید نہیں کر پائے اس طرح جیسا کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایک ایسی ٹریڈنگ ہوئی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو خود مینیج کر کے پرائزز کو بڑھانا مقصد تھا, کیونکہ انویسٹر کو ایک فیور دے رہے تھے. لیکن اس کا لاس ہوا اس لیے کہ وہ پیسہ جو ہم شاید انڈسٹری میں لگا کے جنریٹ کرتے, چونکہ ہمارے ہاں اگر دیکھیں تو پاپولیشن جو اس وقت ہے وہ کوئی 24 کروڑ 15 لاکھ ہے, ٹھیک ہے, اور ہم دنیا کے 5ویں پاپولس کنٹری ہیں. سب سے زیادہ تو ظاہر ہے کہ چائنا ہے, پھر انڈیا ہے, پھر یو ایس اے ہے, پھر انڈونیشیا ہے, پھر ہم ہیں. اور ان 5 کنٹریز کا جو جی ڈی پی گلوبل ہے وہ 45% ہے, جس میں ہمارا کنٹریبیوشن 0.4% ہے. کیونکہ ہم نے ہیوی انڈسٹری تو اب ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ اب ناممکن ہے لگانا, لیکن ایس ایم ایز کو بھی ہم نے ایک طرح سے نہیں پنپنے دیا. اور کورنگی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلے چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہوتی تھیں, وہ سب موو آؤٹ ہو گئیں. امپورٹ آسان لگنے لگی. میرے اپنے کلائنٹس ہیں وہ چائنا میں بتاتے ہیں کہ اس برانڈ سے بنا دو, وہ بنا دیتے ہیں, وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. تو جو پیسہ آیا تھا وہ چلا گیا. اچھا, یہ صرف اسی لیول تک نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں, ایک بات مجھے ویسے ذہن میں آئی, کراچی ایئرپورٹ ہے, دنیا کے چند ایئرپورٹس میں سے ہے جہاں 365 ڈیز آپ آپریٹ کر سکتے ہیں فلائٹ آپریشنس. بہت کم ایسے ایئرپورٹس ہیں, کہیں سردی کی وجہ طرف سے موسم ایسا ہے ہمارے پاس. اور دوسری اہم بات یہ کہ آگے جو روٹ ہے, جیسے کوئی جہاز فلائی کر رہا ہے تو اس کو کلیئر ملتا ہے اس کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے کئی ایئرپورٹس ایسے ہیں جس کے آگے پہاڑ ہیں, کہیں سمندر ہے, وہ ایسا ہے کہ ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ اگر اسے کوئی چیز مس کر دی تو وہ سیریس رسک میں آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارا جو فارن ایکسچینج جا رہا ہے ایمریٹس میں یا دوسری فلائٹس, اگر ہم غور کریں نا تو ہمارا جو لفٹ ہے, جو فلائٹ آف کیپٹل ہے, اس میں یہ بھی چیزیں ہیں. ہم ایمریٹس کی تو فلائٹ چلتی ہیں لیکن ہماری نہیں چل پاتی, تو وہ تو ہم تو ڈالر اس کو دے رہے ہیں. اسی طرح گاڑیوں کے اندر آ جائیں اب, تو گاڑیوں کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ ٹویوٹا کو اور سیوک کو, جو دنیا میں بہت کوئی اچھی گاڑیاں شمار نہیں کی جاتی, لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ اس کو پلیس کر دیا ہے اس طرح سے, اس کو پچ کیا ہے اس طرح کہ وہ ایک ایلیٹ کلاس بنی ہوئی ہے, ہائی فائی, تو ہمارا کیپٹل وہاں جاتا ہے. اب ریئل اسٹیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں صرف اس کو رہائش میں اور کمرشل میں, ایسا نہیں ہے. نہیں, بلکہ ہم تو اس سے بھی پہلے نا, ہم اوپن پلاٹس میں جو ہمارا ٹریڈنگ کرتا ہے جو طبقہ ایک بڑا, ہاں وہ ٹریڈنگ کرتا ہے, لیکن اس کی ڈائنامکس پہ میں نے بڑا غور کیا کہ ایسا کیوں کرتا ہے. تو اس کا مجھے جو سمجھ آئی, حالانکہ اس میں آگے چل کے ایک بات اور بھی شیئر کروں گا, جو میرے ایک انٹرنیشنل کلائنٹ ہے, انہوں نے مجھے کیلکولیشن کر کے بھیجی کہ یہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا میرے لیے فیزیبل نہیں ہے, کیونکہ جس حساب سے ڈالر لوز کرتا ہے اور کرنسی کی جو امپیکٹ آتا ہے, تو میں تو لاس میں ہوتا ہوں ایٹ دا ڈے اینڈ پہ. تو میں ابھی ڈالر میرا 125 تھا تو میں نے خرید لی پراپرٹی اور وہ پہنچ گیا 300 پہ, تو مجھے تو وہ پراپرٹی بظاہر اس کی قیمت بڑھے گی بھی تو مجھے لاس ہی ہے. لیکن بہرحال ریئل اسٹیٹ کے اندر ہم اگر پاکستان کی پاپولیشن کو تو ہم نے دیکھا, اگر ایریا کو بھی دیکھیں تو 8,81,913 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو یہ کوئی دنیا کا کوئی 0.5% ہم ہیں. دنیا کی جو ایریا کے حساب سے ہم 36ویں بڑے ملک ہیں, 33rd بڑے ہیں, 33rd بڑے ہیں, اور یہ ایریا بنتا ہے 0.5% ان ٹرمز آف دا ورلڈ. اور یہ کوئی 510 ملین کلومیٹر اسکوائر دنیا کا سائز ہے, جس میں سے 29.1% جو ہے خشکی ہے اور باقی 70.1 جو ہے وہ پانی ہے. تو وہ بنتا ہے کہ 149 ملین. آپ امپریس کر رہے ہیں کہ اسٹیٹسٹک پہ آپ کا کمال ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں ناردرن ہیمسفیئر پہ ایک ایسی آئیڈیل لوکیشن پر ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پر ہمارے پاس بہترین موسم ہے, ہمارے پاس چاروں موسم ہے, ہمارے پاس گلیشیئر بھی ہے, ڈیزرٹ بھی ہے, سمندر بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, بہترین ایگریکلچر ہے, سب کچھ ہے. لیکن ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ہمارا لمیٹڈ اسکوپ ہے سوچ کا, ٹھیک, میں ریئل اسٹیٹ کو سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کو بھی میں اسی اسکوپ میں دیکھتا ہوں. بالکل صحیح ہے. میں اس کے اندر فیکٹریز لگنے کو بھی اسی اسکوپ میں دیکھتا ہوں, ٹھیک, میں رہائش کو بھی اسی میں دیکھتا ہوں. لیکن مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈینسٹی ہے پاپولیشن کی, وہ 1 اسکوائر کلومیٹر میں 273 لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو گھروں کی ہم کہتے ہیں 6.8 لوگ جو ہیں, جو نئی ڈیفینیشن اسٹیٹسٹیکل بیورو نے دی ہے, تو ایک گھر میں 6.8 لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو, یعنی میں اس فگر پہ ریلائی کر رہا ہوں جو اسٹیٹسٹیکل بیورو کے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی 6 کروڑ 6.5 کروڑ گھر ہیں ہمارے پاس, اور 2030 تک یہ ہو جائیں گے کوئی 8 کروڑ 8.25 کروڑ. اور چاہیے کتنے ہمیں؟
اور 1.5 کروڑ کا شارٹ فال ہے. ٹھیک ہے. 1.5 کروڑ بہت بڑا نمبر ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی کنسٹرکشن کے اوپر تھوڑا ریلیف ملا, جی, کچھ لوگوں نے پرائزز بڑھا دی, سریے کی پرائز 3 گنا ہو گئی. ٹھیک. جو کیلکولیشن تھی, کیونکہ میں اپنے کلائنٹس کے لیے خود کیلکولیشن کرتا ہوں, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تو بہت ہی بڑھ گیا نا. ایگزیکٹلی. ہماری کیلکولیشن اگر یہ ہے کہ لیٹ سے میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 4,000 روپے پر اسکوائر فٹ بن رہا ہے, تو جب سریا 1 لاکھ ٹن سے بڑھ کے جو 3 لاکھ ٹن ہو گیا اور سیمنٹ کی بوری 1200 کی پر پہنچ گئی, تو کیلکولیشن ہی آؤٹ ہو گئی. تو اس لیے وہ جو چیز تھی, وہ جس کے ساتھ 4-6 انڈسٹریز سے زیادہ 15 انڈسٹریز تو کم سے کم اٹیچ تھیں, جس کے اندر ٹائلز والے ہیں, الیکٹریشین ہیں. نہیں, ہمارے لوگ تو 72 کلیم کرتے ہیں, 52 کرتے ہیں کہ اگر ایک مکان بنتا ہے یا ایک کوئی کنسٹرکشن یونٹ بننا شروع ہوتا ہے تو کوئی کم از کم 50 اور میکسیمم 72 انڈسٹریز چلتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسکلڈ لیبر اس میں ایبزارب ہوتی ہے. جی, سب سے بڑی بات بجری اٹھانے والا ہے, جو بلاک اٹھا کے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر رہا ہے, وہ ایبزارب ہو جاتا ہے. تو نہیں, لیکن جب اوپن لینڈ کی صرف پلاٹس کی ڈیولپر ڈیولپ کرتا ہے اور انویسٹر اس میں ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں تو یہ سب نہیں ہوتا نا. اچھا, اس میں بھی میں آتا ہوں. دیکھیے, پہلی تو بات یہ کہ ہمارا جو پاپولیشن ہے وہ کوئی 35%, ہم کہتے ہیں کہ 35 سال کے لوگ ہمارے 64% ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 13-14 کروڑ جو ہیں وہ ینگ لوگ ہیں. تو یہ ایک بلیسنگ بھی اور ایک نیگیٹو بھی بات ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے لیے پھر آپ کو جاب بھی کریٹ کرنی ہے, ان کے لیے آپ کو, ورنہ وہ کیا کریں گے. تو اکانومی کا جو پہیہ چلانا تھا, جیسے ابھی آپ نے کہا کنسٹرکشن کی بات کی کہ 72 انڈسٹریز, میں بھی سمجھتا ہوں میری اپنی کیلکولیشن ہے کہ 26 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ساری چیزیں گن رہا ہوں, اس کے اندر میں الیکٹریشین کو بھی گن رہا ہوں, پلمبر کو بھی گن رہا ہوں, ٹائل والے کو بھی گن رہا ہوں, کلر والے کو بھی گن رہا ہوں, کارپینٹر کو بھی گن رہا ہوں. تو یہ ایک موومنٹ ہو جاتی ہے, اور اس میں انسکلڈ لیبر بھی افزا ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری 7% ان امپلائمنٹ ہے, یعنی کہ ہمارا جو امپلائڈ ہیں ان کو بھی لے لیں تو 6.5 کروڑ لوگ امپلائڈ ہیں. 6.5 کروڑ کا 37% سروس سائٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو باقی جو ان امپلائمنٹ ہے اس وقت 7% ہے. اچھا, سوری, میں آپ کو تھوڑی سی یہاں آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ نے کہا 6% ہے جی ڈی پی میں ہمارا حصہ, لیکن ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یا ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہر طرف ریئل اسٹیٹ ہو رہا ہے. تو پھر یہ اتنا ہمارا جی ڈی پی میں 6% کیوں ہے؟ نہیں, ان کچھ وجوہات پہ اپنی کینوس کا وہ حصہ دیکھ رہے ہیں جی جہاں پہ یہ ڈینس ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں گے نا, ایوریج آؤٹ کریں گے, تو پھر یہ آپ کو اتنا نظر نہیں آئے گا. نہیں, آپ کی بات درست. دیکھیں, پوٹینشیل 1.5 کروڑ گھروں کا ہے, اسی طرح آفیسز اور یہ سب چیزوں کی ہماری ضرورت بہت ہوگی. ریئل اسٹیٹ میں پوٹینشیل بہت ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ صرف 6% کر رہا ہے. اور میں نے تو دیکھا ہے کھیت کھلیان, جنگلات, ہمارے ڈیزرٹ, ہمارے پہاڑ, ہر طرف ہی ہمارا ڈیولپر جو ہے وہ بنا کے دے رہا ہے, اور لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں. یہاں سے لوگ جا کے ملتان خرید رہے ہیں, بہاولپور خرید رہے ہیں, اور گلگت بلتستان بھی اگر کوئی شروع ہوا تو خرید لیں گے. نہیں, اب ہم تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں. تو ایک طرح سے انٹروڈکشن ہو گیا جی. جو اس سیکٹر میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہر طرح سے وہ پوٹینشیل ہے کہ اس کو ہم ایک سیکٹر ٹھیک ہے کاؤنٹ کریں. اگر اس کے ڈائنامکس کو دیکھیں تو لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں کہ جی پیسہ ہمارا سیف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کچھ اپریشیٹ بھی ہو جائے گا, جو لوکل رہتے ہیں ان کے لیے تو اپریشیٹ بھی ہو رہا ہوگا. کوئی بڑی اسکل بھی نہیں چاہیے, آپ جائیں کوئی اسکل بھی نہیں چاہیے, اور اس کے اندر کئی دفعہ ایل ارن منی جو ہوتی ہے جی وہ پارک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ سب ہوا تو ہمارے اوپر کچھ مانیٹرز, ریگولیٹرز, ایک تو لوکل ہیں, ایک انٹرنیشنل آ گئے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. فیٹ ایف کو تو زیادہ ہی لوگ جانتے ہیں, اکثر لوگ جانتے ہیں, لیکن نہیں, انہوں نے ڈرایا بہت نا پچھلے دنوں, تو اس لیے سب لوگ جان گئے. لیکن کامن رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہے, اسی طرح OECD ہے, فیٹکا ہے, اور آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے گلوبل اس پہ جاتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ہم پر 2 طرح کے لاس تو فوراً انفورس کر دیے, اور ڈیزگنیٹڈ نان فائنینس بزنس پرسن جو ہے, ایک تو ریئل اسٹیٹ پہ لگایا, ایک جولر پہ لگایا. ٹھیک. اور ان کو کہا آپ رجسٹرڈ ہو جائیں, اور آپ کا ہر 3 مہینے بعد آڈٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ منی لانڈرنگ ہم روک رہے ہیں, اینٹی ٹیررزم. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اینٹی ٹیررزم جو فائنینس ہو رہا ہے وہ, اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ریئل اسٹیٹ کو کہا کہ آپ انگیج ہوئے. اب دیکھا جائے تو میرے ایز اے لائر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ایک اچھی بات تھی, لیکن ریئلٹرز جو تھے انہوں نے اس کو نگیٹو لیا. ٹھیک ہے. تو مجھے جو میری اسسمنٹ ہے وہ یہ کہ ایک تو جیسے آپ ماشاء اللہ کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ تو ڈسکلیریا کا پلیٹ فارم آپ کو اویلیبل تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آرگنائزڈ ہے, اور میرا خیال ہے کوئی 1500
رجسٹرڈ جی 12 سے 1500 آفیسز تو ہیں, کوئی 18,000 انڈیویجولز جو ہیں اس میں رجسٹرڈ ہے, تو ایک اچھا بیس ہے. یا آباد کو لے لیں یا جو بھی, اس کے بعد تو کہیں مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی. یہاں کوئی ایسا کورس نہیں ہے. میرے کچھ دوست ہیں میری ایجوکیشن میں, تو میرے بہت سارے دوست جو ہیں کینیڈا میں ہی ہیں, وہ وہاں رہ گئے, میں یہاں واپس میں آ گیا تھا, موو ہو گیا تھا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے کچھ نے ایسی کورس کیا ریئل اسٹیٹ میں جانے کے لیے کینیڈا میں, ٹھیک, ان کو ایگزام پاس کرنا پڑا. یہاں پر کوئی سرٹیفکیٹ کورس کرنا چاہے, کوئی ڈپلوما کورس کرنا چاہے, یہ میں نے اس کانٹیکس میں بھی کہا کہ میں خود جیسے وزٹنگ فیکلٹی میں ہوں NID کی, اور میں وہاں بزنس لا وغیرہ کراتا ہوں, کانٹریکٹ لا کراتا ہوں, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پر یہ ضرورت محسوس ہوئی. حالانکہ NID میں آپ دیکھیے جو سول انجینئرز یا الیکٹریکل انجینئر الٹیمیٹلی وہ جا کے ابزارب جب ہوں گے انڈسٹری میں تو وہ کنسٹرکشن میں ہی ہوں گے مینلی. جی بالکل. کچھ انڈسٹری تو ہمارے یہاں اتنی بڑی ہے بھی نہیں, لیکن ادروائز جو سول انجینئرز ہیں وہ تو خاص طور پہ ان پرٹیکولر, اور جو میکینیکل جو الیکٹریکل اور جو آرکیٹیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ تو ویسے ہی جا کے اسی میں ابزارب ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کوئی سرٹیفکیٹ کورس اویلیبل نہیں ہے, کوئی ڈپلوما اویلیبل نہیں ہے. آپ نے جو کوشش کی تھی اس میں دیکھیے کہ وہ, کیونکہ جب تک کوئی ریگولیٹر آپ نہیں لائیں گے بیچ میں. دیکھیے ایک دم مجھے ایک خیال آ گیا کہ ہمارے پاس ایک کمپنی آرڈیننس تھا 1984 کا, اور ہم پارٹنرشپ ایکٹ کے حساب سے پارٹنرشپس بناتے تھے, AOP وغیرہ جو بناتے تھے. تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں کیونکہ 1932 کا اس میں لا اپلائی ہوتا تھا. تو 2017 میں چینج ہوا اور کمپنی ایکٹ بنا دیا, اور اس میں 2 آپشن دیے, ایک LLP لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ, اور ایک سنگل ممبر کمپنی. دونوں کو پرائیویٹ کمپنی کا اسٹیٹس مل جاتا ہے. یہاں کوئی ایسی چیز نہیں مجھے ملتی. سر دیکھیں, میں سوری پھر آپ کو تھوڑا سا ٹوکوں گا تاکہ ہم ٹائم کے حساب سے اپنے نقطے پہ رہیں. ایک تو وہ ہمارے یہاں کچھ آپ کو پتہ ہے کہ آئین نو سے ڈرنا جو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ بڑا مسئلہ ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے ساتھ مریری ایک ادارہ ہے, اتفاق سے وہ میرا ہے, تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. ہم نے ڈپلوما پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شروع کیا. صرف اس میں 100 لوگ رجسٹرڈ ہوئے 3 کورسز میں, اور اس میں سے 73 پاس آؤٹ ہوئے, جس کو فیڈرل گورنمنٹ کا سرٹیفائڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل کا ڈپلوما ہے. بہت لوگوں کا رجحان نہیں ہے, لوگ آتے نہیں. سرکار نے اور ہم نے مل کے اس کو بہت ہی جو ہے ایڈورٹائز بھی کیا, ہر لحاظ سے کیا, تو وہ پھر وہ ہے ابھی بھی رجسٹرڈ وہ پروگرام ہے, لیکن لوگ ہی نہیں آئے. ہاں میں آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے سیکنڈ کیا میری بات کو. دیکھیے جو جب تک ریگولیٹر نہیں آئے گا نا, جی, اور وہ پابند نہ کر دے کہ جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا صرف وہ ڈیل کرے گا, وہ دفتر کھولے گا, یا وہ دفتر کھولے گا, یا وہی ٹیم صرف رکھ سکتا ہے, اور اس کو سینس ہوگی کہ بھائی وہ ڈاکیومنٹس کو پہلے دیکھے, اس کی فورجری کو, یا کوئی اور انسٹرومنٹ اس کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہو کہ کنوینس ڈیڈ کیا ہے, اس کو پتہ ہو کہ جی گفٹ ڈیڈ کیا ہے, ریلنگوشمنٹ کیا ہے. تو یہاں تو کوئی بھی آ جاتا ہے بیچ میں, اس کو ڈاکیومنٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. صاحب یہ دیکھیں, یہ تو ایک مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا, اس انڈسٹری کا, اس سیکٹر کا, اس صنعت کا ایک ہے مسئلہ. میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس میں جو بہت ہائپ, بہت کبھی مندی, اس کے معاشرے اور معیشت پر اثرات پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالتے, لیکن ہم ابھی نا اس کو اگلے سیگمنٹ میں اس بات کو جاری رکھیں گے. تو ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا, ایک بہت ہی لرنڈ وکیل اور ایک اچھے بزنس مین کے ساتھ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی, تو ہم فوراً واپس آتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان, ریئل اسٹیٹ بینک کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. بحریہ ٹاؤن لایا ہے ایک ایکسائٹنگ انویسٹمنٹ اپارچونٹی. بحریہ پیراڈائز میں 2000 گز کے رہائشی پلاٹ صرف 2 کروڑ 40 لاکھ روپے میں, وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط میں. انویسٹر اور جرمن کلائنٹس کے لیے بہترین سنہری موقع. یاد رہے اس طرح کی کوئی بھی اسکیم 2000 گز کے پلاٹ کی آسان اقساط میں بحریہ میں دستیاب نہیں. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. شکریہ. السلام علیکم, میرا نام افراز خان ہے. میرا تعلق لیگیسی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے ہے. ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں
اور بالخصوص گزشتہ 14 برس سے ہم DHA سٹی کراچی پروجیکٹ سے وابستہ ہیں. DHA سٹی کراچی میں کسی بھی قسم کی لین دین ہو پراپرٹی کی یا DHA سٹی کا سائٹ سروے کرنا ہو, وزٹ کرنا ہو, اس کے لیے ہم اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں. DHA سٹی کراچی سائٹ پر ہمارا آفس موجود ہے اور DHA فیز 1 طوبہ مسجد کے پاس ہمارا ہیڈ آفس موجود ہے. مزید DHA سٹی کے حوالے سے انفارمیشن اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے یوٹیوب چینل بھی تشکیل دیا ہوا ہے. چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. DHA سٹی کے حوالے سے ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیجیے. شکریہ. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں تیزی, مندی, اتار چڑھاؤ اور معاشرے و معیشت پر اس کے اثرات پر سینئر اسٹیٹ ایجنٹس اور ماہرین معاشیات کے تجزیے و تبصرے دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کیجیے. کیا آپ پاکستان کی ایک ایسی مارکیٹ اور کاروبار کے اسرار و رموز, اتار چڑھاؤ, ماضی و حال کے حالات اور مستقبل کی ممکنہ موقعوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جس کاروبار نے پچھلے 30 سال میں وطن عزیز کے سماج اور معیشت کو بدل کر رکھ دیا ہے, تو تھوڑے سے وقت اور پیسے کی سرمایہ کاری کریں اور پڑھیے کتاب پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار. مجموعہ کتب کیش آن ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے. رابطہ کریں 0333588981. ویلکم بیک ناظرین. رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا رضی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس پہ ٹیکسیشن جو سرکاری ٹیکسیشن وغیرہ ہے وہ اس کی GDP اور اس کی تیزی مندی اور اس میں زیادہ سرمایہ آنا نہ آنا یہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی اگین تھینک یو اعظم صاحب. بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس چیزیں دیکھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا کہ جی اس سیکٹر میں کیا ہے اور پوٹینشیل کیا ہے کہ کون لوگ ریلیٹڈ ہیں اور کیا. اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں انٹرنیشنل, انہوں نے ہم پر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیزگنیٹڈ نان فائنینس بزنس پرسن کا لاء لگایا, اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم کے. اس کے ساتھ ہمارے ٹیکسیشن کے نظام کو چینج کیا. ٹھیک ہے. ٹیکسیشن جو ہوتی ہے نا اس کا بیسیکلی 3 مقصد ہے. ٹھیک. ایک تو میں مانیٹری پالیسی پہ نہیں جا رہا, جی میں فسکل پالیسی کی بات کر رہا ہوں. تو جو ہمارا انکم ٹیکس آرڈیننس ہے وہ بیسیکلی اس کے 3 پرپس ہیں. ایک تو ٹیکس لیویل کرنا کہ کس جگہ ٹیکس لگنا ہے, کتنا لگنا ہے, اس کو کلیکٹ کر کے اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا کہ جو معاشرے میں ایک بیلنس آئے. ان لوگوں سے ٹیکس دیا جائے جن کے پاس پیسے ہیں, ٹھیک, اور ان کو دیے جائیں یا ان پہ خرچ کیے جائیں جن کے پاس پیسے کم ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پہ ان کی ہیلتھ کے اوپر لیس پریویلیج لوگوں پہ اسکول بنائے جو ایک بین الاقوامی طور طریقہ ٹیکس لینے کا, لیکن ہوتا تو ایسا نہیں ہے. اور تیسرا اس کا مقصد ہے فسکل پالیسی کو انفورس کرنا. ٹھیک. تو ہماری جو فسکل پالیسی بنی وہ یہ کہ اب آپ ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کریں. ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک لاء نہیں بنایا, انہوں نے 7E تو بہت مشہور ہو گیا. اچھا سوری معذرت, وجہ کیا تھی کہ اس کو ڈسکریج کرنا؟ کیونکہ گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ اس میں, اور حقیقت بھی ویسے یہ ہے کہ اس میں پیسہ پارک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ساحل پہ دیکھیں جو پلاٹس ہیں کروڑوں کے پلاٹ ہیں جی, اور یہ بڑی ایک فائنینس کی ٹرم میں اگر میں بات کروں تو بڑی عجیب بات ہے کہ ریئل اماؤنٹ نہیں ہوتا وہ. دیکھیں نا, اگر میں آج سارے لوگ بینک چلے جائیں کہ ہم اپنے پیسے ڈرا کریں تو بینک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ نے چیک دیا مجھے, میں نے کسی کو اور کو دیا, اس نے کسی اور کو دیا, وہ روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو 20% ایکچوئل منی ہوتی ہے, باقی سارا جو ہے وہ ڈیٹ پہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی فائنینشیل ٹرم میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس کو اب ڈسکریج کرو کہ یہاں سے پیسہ نکلے. تو انہوں نے ایک لاء نہیں بنایا. 7E تو مشہور ہو گیا, اس پہ بھی آ جاتے ہیں. ابھی میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ضرور بریف کیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے. لیکن اس سے پہلے 7C آیا تھا. ٹھیک. وہ 7D آیا تھا. ٹھیک. یعنی کہ جو لاء لگا تھا وہ ڈیولپرز پہ بھی لگا تھا, بلڈرز پہ بھی لگا تھا. اس کے بعد 100C تھا, 100D تھا سوری, وہ بھی لگا تھا اسی طرح ڈیولپرز کے اوپر, بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے اوپر. وہ اس لیے نہیں, سوری ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لگایا کیوں, یہ تاکہ لوگ اس میں سے پیسہ نکالیں, مزید انویسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس پیسے کو وہ کہیں اور لگائیں. مثال کے طور پر بینک میں رکھیں اور 22% پروفٹ لیں جو آج کل ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بہت خطرناک, میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بہت ہی ڈینجرس موو ہے, کیونکہ لوگ جب اپنے کاروبار بند کر کے بینک میں رکھ دیں گے اور 22% نفع کے لیے, تو کچھ ہی عرصے کے اندر یہ ریسیشن میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ریئل اسٹیٹ سے پل آؤٹ ہوگا, چاہے کہیں بھی چلا جائے ریئل اسٹیٹ میں نہ جائے, ریئل اسٹیٹ سے باہر آئے. اب ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جو انڈسٹری لگی ہوئی تھی اس کو کیا رسک آیا, اس کی کوئی اسسمنٹ نہیں ہوئی. یہ وہ بات تھی جو ڈائنامکس میں پہلے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ پڑھائی کا مقصد صرف
डिप्लोमा लेना नहीं है, इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। ठीक। इस वक्त अगर कोई इदारा आपका होता रेगुलेटर यानी रियल्टर्स का, जी। तो वो बताता कि जी आपकी इस मूव से अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हुई, जो इस वक्त 7% थी वो पहुंच गई 8.2 पे पहुंच गई, कितना पैसा जो था उसका लॉस हुआ। ये सारी चीज़ें कोई रिसर्च करके अगर गवर्नमेंट को बताता, इंस्टीट्यूट अमूमन यही करते हैं, इंस्टीट्यूट से Exactly. मराद एसोसिएशन वगैरह। जी हाँ, जो बैकबोन है वो जी। नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ समझा जाता है कि सर्टिफिकेट लेके कारोबार, नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटर का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी आती है उसके अंदर प्रॉपर्टी सेल करना, उसके बारे में बताना, डिस्क्लेमर देना, लीगल डॉक्यूमेंट्स को समझना, तो ये तो बड़ा स्कोप है। मैं तो एक लेमैन मुल्क की सतह पर एक R&D डिपार्टमेंट हो जो पूरी सनत के लिए R&D करे स्पेशलाइज्ड हो जी, और वो ये देखे कि इसके अंदर अगर इसको मूवमेंट कोई लॉ नया लाया जाता है तो जो सप्लाई चेन है, इसको मैं सप्लाई चेन कह देता हूँ, उस पे क्या इम्पैक्ट आया और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उन पे क्या आया और एंड कंज्यूमर पे क्या आया, क्योंकि 1.5 करोड़ की घरों की शॉर्टेज, जी, उसके साथ जो लोग लगे हुए जॉब पे कर रहे हैं उसके जिसमें इनका ब्रेड एंड बटर ये है, और प्लस जो इंडस्ट्रीज के साथ अटैच थी उन सब पे इम्पैक्ट आता है। तो 7C जब लगा किसी ने शोर नहीं मचाया, 7D लगा कुछ शोर नहीं मचाया, तो उन्होंने 7E भी लगा दिया। तो 7E है क्या? ये 7E एक डीम्ड इनकम है, लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, जी। उसे कहते हैं आप अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम्ड इनकम है, आप आसान से फिक्शन सरकार ने एज्यूम कर लिया कि ये आपकी इनकम हो रही है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है वैसे टैक्सेशन में, फिक्शन ऑफ लॉ के अज्यूम कर दिया जाए कि प्लॉट पड़ा है, ठीक है, इससे अगर मुझे इनकम होती तो मुझे लेट से 1 लाख होती, तो उन्होंने कहा जी आप एज्यूम करें इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से कि इसमें इनकम होगी, ठीक। उसका 5% आप निकालें और फिर 1% दें। अब ये भी एक इन्होंने मैं कहता हूँ कि इतना इसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता कि उन्होंने 1% डायरेक्टली नहीं कहा, एक्चुअली इफेक्टिवली वो फेयर मार्केट का 1% है, ठीक है। मगर चूंकि हमारा जो फेडरेशन है, नहीं, फेयर मार्केट का तो नहीं है, वो तो FBR वैल्यू का है। नहीं, फेयर मार्केट FBR वैल्यू SRO 345 से निकाली जाती है, कराची में 42 सिटीज पे लगा है। वो फेयर मार्केट वैल्यू जो निकालेंगे ना उसका 1% टैक्स आपको देना है। नहीं, मैं समझने के लिए, और हमारे जो लोग देख रहे हैं वो भी मेरा ख्याल है कि वो जो लेता है, लेन देन होता है, उसका टैक्स जो लोग पे करते हैं वो FBR वैल्यू पे है। फेयर मार्केट से मैं ये समझाऊं कि हमारे यहाँ फ़र्ज़ करें कोई 2.5 करोड़ की चीज़ बिकती है और वो 10 करोड़ की होती है, तो फेयर वैल्यू वो 10 करोड़ है जिसको मार्केट प्राइस कह लें हम। नहीं, मैं इस पर थोड़ा सा वजाहत करूँ। देखिए, हमारे 3 तरह की वैल्यू है। एक तो हमारा DC रेट है, FBR वैल्यू। हाँ, अब वो तीसरी जो मार्केट कलेक्टर है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये तो प्रोविंस को दे देता है, ठीक है। ये कोई 7.5% ऑन एवरेज उस वैल्यू का जो DC वैल्यू होता है, उस पर टिकट लगते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, उसमें सारी चीज़ें मिला के कोई 7.5% बनता है। फिर जो FBR ने वैल्यूज़ दी हैं 42 सिटीज़ की, जो SROs के थ्रू नोटिफाई की हैं, इसको कहते हैं हम फेयर मार्केट टर्म्स में, और एक होती है मार्केट वैल्यू। अच्छा, मैं वो मार्केट और फेयर को एक ही समझ रहा था। नहीं, मार्केट वैल्यू वो रियल वैल्यू है जिस पर ट्रांजैक्शन हुई बिटवीन पार्टीज, वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू FBR की वैल्यू होती है, ठीक है। उसका इन्होंने कहा कि आप अज्यूम करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू को 1%, लेकिन इसमें जो कैच है वो ये है, ठीक, वो ये कि फेडरल लेजिस्लेटर की ये पावर्स नहीं थी, ठीक है, ठीक है। है, तो सूबों का ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये सूबों का डोमेन था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट था ये। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल हैं, 12 पार्ट्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं, तो उसमें पार्ट 1 का शेड्यूल 4 जो है, उसकी एंट्री 50 जो है जी, उसमें ये बात है कि जी आप जो फेडरेशन है, क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटर जो है वो CVT पे टैक्स लगा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं। CVT का मतलब है कि इक्विपमेंट पे, जी ठीक, मशीनरी पे लगा सकता है, लेकिन बिल्डिंग और लैंड पे नहीं लगा सकता, ठीक है, वो सूबों की मलकियत, वो सूबों की। तो उन्होंने उसको लेजिटिमेट करने के लिए कहा कि नहीं, पहले आप फेयर मार्केट वैल्यू निकालें, उसका 5% लें, उसका 1% लें, ठीक। इफेक्टिवली वो ग्रॉस पे 1% है, ठीक। अच्छा, अब ये टैक्स लगाने से रेवेन्यू शायद इतना ज़्यादा ना है, लेकिन चूंकि ये एक सॉर्ट ऑफ अ वेल्थ टैक्स है, ताकि लोग मजीद प्लॉट्स लेके उसमें एंगेज ना करें अपनी प्रॉपर्टी, उन्होंने एक और चेंज किया, यानी डिस्करेज करने का मकसद था, डिस्करेज करना, उन्होंने एक और मजीद चेंज किया। अच्छा, ये चूंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त की जो नवाज गवर्नमेंट थी, अगर मैं नाम आप इजाज़त नहीं दे सकूं, तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये टैक्स लगाया गया, ठीक है, कि जी हमने रियल इस्टेट को जहाँ मनी लॉन्डर हो रही है, पहले उसके ऊपर डेजिग्नेटेड नॉन, ये PDM गवर्नमेंट की बात करें या पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट, 2013 और 18 के इस्माइल ने लगाया था, ठीक है, उस दौर में हुआ था, 13-18 के दरमियान, जी हाँ,
تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ ٹیکس لگا دیے, ریئل اسٹیٹ از آل سیٹ, اب اس کے اندر کوئی بیجا انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, ریئل بائر ریئل وغیرہ وغیرہ, آپ یوں کہہ لیجیے انٹرنیشنل ریگولیٹرز کو یہ دیا, ہاں انہیں کی ڈائریکٹیوس پہ. ٹھیک. اب پرابلم یہ ہوئی کہ اس کے بعد بھی کچھ چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکی, حالانکہ نہیں ہوئی کنٹرول. نہیں, تو انہوں نے لاسٹ ایئر ایک اور چینج کیا. ٹھیک. اور انہوں نے جو ٹرانزیشنل ایڈوانس ٹیکسز ہیں ہمارا چیپٹر 12 انکم ٹیکس کا, جی 236C اور K, ٹھیک, یہ ہمارا ٹرانزیشنل ایڈوانس ٹیکسز ہوتے ہیں. تو 236C کے اندر انہوں نے ایک سب سیکشن ایڈ کیا 2A, اور انہوں نے کہا کہ اب جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے اس کا جو ذمہ دار ہے مثلاً رجسٹرار, وہ جب تک اس کو ٹرانسفر نہیں کرے گا, یا سوسائٹی یا رجسٹرار جو بھی ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہے, جب تک 7E کا سرٹیفکیٹ کوئی لے کے نہ آئے, FBR سے. ہاں وہ FBR سے آن لائن ہی ایشو ہوتا ہے, پھر آن لائن ویریفائی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا. ٹھیک. لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے اس بات پہ دیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں ہمارے آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ صوبائی معاملات میں آپ دخل دے رہے نہیں, ہیں. صوبائی کے علاوہ انہوں نے ایکویلٹی آف سٹیزن پہ روکا. اوکے. انہوں نے آرٹیکل 25 پہ اس کو کہا کہ یہ سب پہ آپ لگائیں. ٹھیک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ نے, انہوں نے لا یہ بنایا کہ ایک پراپرٹی مائنس. اچھا, ایگزیمپشن کیا کیا ہے اس میں؟ ایک پراپرٹی کوئی سی بھی آپ ایگزیمپشن لے لیں, ریزیڈینشیل کوئی بھی, اینی پراپرٹی, ریزیڈینشیل, کمرشل, کوئی بھی پراپرٹی. صرف ایک, یا ایک کمرشل ایک ریزیڈینشیل؟ نہیں, ایک کمرشل پہلے وہ لے لیں, ہاں, پھر جو آفس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ خود بخود ہو جائے گا ایگزام. ٹھیک. اس سال جو پراپرٹی خریدی ہے وہ ایگزامٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شہداء کے لیے پروونشل جو اور پروونس کے اور اوورسیز فیڈریشن کے اور ان لوگوں کے جو امپلائی ان کو ان سب وہ سب ایگزامپٹڈ. اور اگر آپ اوورسیز اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں کہ جی میں 7E اس پہ نہیں لگتا, وہ بھی ایگزامٹ ہے. ہاں ایگزامٹ ہے, لیکن ان کو سرٹیفکیٹ لینا ہوگا باہر. ٹھیک ہے, وہی اب ثابت کرنا ہوگا نا کہ ہم 13 ایگزامپشنز ہیں یہ. اوکے, 13 ایگزامپشن ہے. 13 لوگوں کو ایگزامپشن دے دی اور باقی لوگوں کو آپ دیں گے ٹیکس. تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے, اور انہوں نے اس کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے, اس بنیاد پر کہ یا تو سب پہ ہو یا نہ ہو. یہ ایگزیکٹلی. اب اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے ڈپارٹمنٹ کے حق میں فیور دی, ڈیسیژن دیا. اچھا, اب دونوں چلے گئے سپریم کورٹ. اچھا, پشاور ہائی کورٹ نے بھی 7E کے اگینسٹ, یعنی ٹیکس پیئر کی فیور اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. ہاں, اس کے فیور. اب یہ سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے اس بات پر ہی کہ بھائی اس کے اندر آرٹیکل 25 کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے شہری کا اس کی وائلیشن ہو رہا ہے, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی اس میں ہوئی تھی جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو بات ہوئی کہ بھائی یہ جو فیڈرل لیجسلیٹر ہے وہ اس کے اوپر جو اینٹی 50 ہے اس کے مطابق یہ ٹیکس لگا ہی نہیں سکتا, CVT صرف لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں تک تو یہ صرف ہوتا, لیکن اب پراپرٹی کی ٹرانزیکشن رک گئی 42 سٹیز میں جو انہوں نے نوٹیفائی کی ہوئی تھی تھرو SRO, ادر دین پنجاب. میں کہتا ہوں ان جگہوں پہ وہ کہتا ہے رجسٹرار کے جائیے اب سرٹیفکیٹ لے کر آئیے. ٹھیک. نان ریزیڈنٹ پہ بھی فارم B لگا دیا انہوں نے, تو وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے فارم 7 بھرنا پڑتا ہے. جب فارم 7 کی ریٹرن ہم بھرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وہاں سے فارم 7 کا سرٹیفکیٹ جنریٹ کرتے ہیں جس کو وہ ویریفائی کرتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ٹرانزیکشن. تو سرکار تو پھر کامیاب ہوئی نا, جو ان کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ مقصد تھا ادر دین پنجاب, وہ کامیاب ہو گئے. وہ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب ہو گئے کہ وہ ٹرانزیکشن رک گئی جی, وہی 7E کے بغیر. تو اچھا, تو لیکن دوسری طرف یہ کیا عقل مندی ہوئی کہ 62% کو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی. ہاں, لیکن اس نے تو ایک کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈس پہ دی نا. جی, تو وہ تو فنڈامنٹل رائٹ کے بیس پہ اس نے دے دی, اور سندھ نے کہا نہیں جی یہ بالکل لگا سکتے ہیں. الٹیمیٹلی سرکار کا تو فیلئر ہوا, 62% تو ویسے نکل گئے. ہاں, باقی پہ بھی آپ کی ٹرانزیکشن رک گئی. ہم ویٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کا. 62 تو 38% آپ نے رکھوا لی. ہاں, اور اگر فرض کریں ہم ایزیوم کر لیں کہ سب سے زیادہ ٹرانزیکشن ڈیفینیٹلی اگر 62% آبادی وہاں ہے, تو ریئل اسٹیٹ یا کوئی بھی کنزیومر آئٹم وہ تو آبادی پہ بنیاد کرتا ہے, تو 62% تو آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا. ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں بالکل. اچھا, جو کراچی اور یہ سٹیز ہیں نا, لاہور مینلی, یہاں پر اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے جس کو ہم آج کل ریئل اسٹیٹ کہتے ہیں. ٹھیک. لیکن اوور آل پنجاب میں دیکھیں گے نا تو وہاں پہ چونکہ ایگریکلچر زیادہ ہے, اور تو اس لیے جو افیکٹ آیا مینلی کراچی پر میں سمجھتا ہوں آیا ہے. لیکن بہرحال یہ جو 7E ہے نا, اس کا افیکٹ اس وجہ سے ہوا کہ اس سال جو انہوں نے 236C میں ایک نیا سیکشن 2A ایڈ کیا, جس کی وجہ سے ٹرانزیکشنز رک گئیں. ٹھیک. اور پھر یہ حال ہوا کہ شروع کے دنوں میں انہوں نے کہا کہ آپ کمشنر سے اپروول لیں گے. ٹھیک. تو میں فرسٹ ہینڈ اپنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ میں FBR میں RTO میں کراچی
لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ کمشنر سے کہ آپ سائن کر دیں تو ہماری ٹرانزیکشن پینک ہو گئی اور ایک پینک ہو گئی, لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے, کچھ بیچ کے واپس جانا تھا, وہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے. بہرحال پھر وہ آن لائن ہو گیا. اب کچھ بہتر ہوا ہے, اس لحاظ سے تو بہتر ہوا کہ آپ کو آن لائن سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ریکوائرمنٹ تھی ریٹرن کو ریوائز کر کے 7E بھرنے کی, وہ تو اپنی جگہ ہے. ٹھیک. تو میرا ان آل پرابیبلٹیز اگر مجھ سے پوچھیں آپ, تو میں یہ سمجھتا کہ اس کو وہ ابھی انفورس نہ کرتے, ڈیسیجن آنے دیتے سپریم کورٹ سے. ٹھیک. لیکن یہ کانسیپٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ صرف 7E نہیں ہے, 7C بھی ہے, 7D بھی ہے, 100D بھی ہے, اسی طرح 113 بھی ہے, اور یہ 236 کے جو اپنی جگہ. تو ٹیکسیشن کو انہوں نے جو فسکل پالیسی کی انفورسمنٹ تھی وہ تھرو انکم ٹیکس آرڈیننس کی, اور 7E اس لیے کامیاب ہوا ہے, اس کی وجہ سے پینک اس لیے بنا کہ انہوں نے مینڈیٹری کر دیا کہ آپ پہلے سرٹیفکیٹ لائیں. ٹھیک ہے. اور وہ آن لائن ویریفائی کرے گا. DHA چونکہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا بہت, اس میں وہاں تو ساری ٹرانزیکشن رک گئیں, تو اس لیے وہاں سے زیادہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی شہر کے اندر بھی. اچھا, اب اس کے اندر جو آپ کی بات ہے کہ 2.5 کروڑ تک کی ہو اور وہ سب, اس میں ابھی نہیں جاتا. 13 ایگزمپشنز ہیں ذاتی, کوئی بھی ایک پراپرٹی ایگزمپٹ کرا لیں, ایک اپنا آفس ایگزمپٹ کرا لیں, اس سال جو خریدی ہے وہ کرا لیں, ڈائریکٹ الاٹمنٹ ہوئی ہے وہ کرا لیں, اوورسیز. لیکن فارم تو آپ کو پھر بھی بھرنا پڑے گا. اس کو جو وراثت وغیرہ میں ملا ہے وہ بھی ایگزمپٹ نہیں, جب وہ سیل کرنے جائے گا نا, ارریسپیکٹو کہ اس کے پاس کیسے آیا, اچھا سرٹیفکیٹ اس کو دینا ہوگا. ٹھیک. ٹیکس 0 دے رہا ہوگا لیکن 7E کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوگا. تو چین تو پوری رک گئی. تو ابھی ہم نے جو اوور آل اس کے اثرات کیا آئے معیشت پر, معاشرت پر کیا آئے؟ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ سے پیسہ لگانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایون کنسٹرکشن کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ رکیں, اور اس سیکٹر میں ایک سلو ڈاؤن آیا, بالکل سلو. اسی طرح پیچھے آپ دیکھیں سیمنٹ کی قیمت اب نیچے آ گئی ہے, سریے کی قیمت نیچے آ گئی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو ایک اکنامک کا فنومینا ہے. جو 1.5 کروڑ جو جن کو چھت کی تلاش تھی, جس کو ہم کہتے ہیں جی ایک بڑا پوٹینشیل تھا, لیکن ان کی بائنگ پاور بھی تو ذہن میں رکھنی چاہیے. تو ان کے لیے اچھا ہوا یا برا ہوا؟ ان کے لیے برا ہوا. نہیں, قیمتیں اگر کم ہو گئیں, نہیں قیمتیں کم تو ہوئی, لیکن قیمتیں کم ہونے کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا نا کہ وہ کوئی مارکیٹ میں ہے کیا. دیکھیں, میں ایک دم بالکل عام آدمی والی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہم ایز اے ٹریڈر, ایز اے انویسٹر, ایز اے ڈیولپر, تو مجھے وہ 1.5 کروڑ لگتے ہیں جی, 1.5 کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے. تو کیا ان 1.5 کروڑ کے پاس بائنگ پاور بھی, یعنی اگر ہم ٹریڈنگ کی بدولت یا دوسرے ڈائنامکس کی بدولت اس کو اتنا مہنگا کر دیں گے, تو وہ ہم پوری کیسے کریں گے ان سے, ان کو نچوڑیں گے کیسے؟ اچھا, یہ جو ہے نا, یہ بھی تو ایک پہلو ہے یا نہیں؟ یہ میں اس میں تھوڑا سا دیکھیں نا, ہمارا جو منیمم ویج ہے نا جی, وہ سندھ میں 32,000 ہے. ٹھیک ہے. پنجاب میں تو شاید 25,000 ہے. تو 32,000 والا آدمی کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یا تو آپ تھرڈ سیگمنٹ میں آ جائیں, کیونکہ ہم نے 2 چیزوں کی ہائی لائٹ کر لیا, اور پھر اس میں ہم اس کو نہیں, آپ نے کہا جی 6 کروڑ لوگوں کے پاس گھر ہے, تو اب وہ 32,000 ویجز والا جو ہے یا 25,000 والا ہے, یا بلوچستان میں اس سے بھی کم والا ہے, تو وہ 1.5 کروڑ انہی میں سے ہے نا. نہیں, وہ اپنی تنخواہ سے نہیں ہے. نہیں, وہ ان میں سے ہے. 1.5 کروڑ والا جو جن کے پاس شارٹیج ہے, وہ جن کے پاس ہے ہی نہیں, جن کے پاس ہے ہی نہیں نا. تو چلے, یہ ہو سکتا ہے ینگ ایج کا بچہ ہو, ابھی آیا ہو. ناظرین, رضی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور یہ بہت ہی خشک, کچھ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ گفتگو جاری رہے گی, اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو اس وقفے کے لیے اپنا مختصر 30 سیکنڈ کا, 1 منٹ کا ایڈ بھی بک کروا سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان, ریئل اسٹیٹ بینک کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. بحریہ ٹاؤن لایا ہے ایک ایکسائٹنگ انویسٹمنٹ اپارچونٹی. بحریہ پیراڈائز میں 2000 گز کے رہائشی پلاٹ صرف 2 کروڑ 40 لاکھ روپے میں, وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط میں. انویسٹر اور جرمن کلائنٹس کے لیے بہترین سنہری موقع. یاد رہے, اس طرح کی کوئی بھی اسکیم 2000 گز کے پلاٹ کی آسان اقساط میں بحریہ میں دستیاب نہیں. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. شکریہ. السلام علیکم, میرا نام افراز خان ہے. میرا تعلق لیگیسی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے ہے.
ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بالخصوص گزشتہ 14 برس سے ہم DHA سٹی کراچی پروجیکٹ سے وابستہ ہیں۔ DHA سٹی کراچی میں کسی بھی قسم کی لین دین ہو پراپرٹی کی یا DHA سٹی کا سائٹ سروے کرنا ہو، وزٹ کرنا ہو، اس کے لیے ہم اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں۔ DHA سٹی کراچی سائٹ پر ہمارا آفس موجود ہے اور DHA فیز 1 طوبہ مسجد کے پاس ہمارا ہیڈ آفس موجود ہے۔ مزید DHA سٹی کے حوالے سے انفارمیشن اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے یوٹیوب چینل بھی تشکیل دیا ہوا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ DHA سٹی کے حوالے سے ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں تیزی، مندی، اتار چڑھاؤ اور معاشرے و معیشت پر اس کے اثرات پر سینئر اسٹیٹ ایجنٹس اور ماہرین معاشیات کے تجزیے و تبصرے دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ ہیلو شہر کراچی، السلام علیکم، میں ہوں سردار معراج اور اس وقت کھڑا ہوں DHA سٹی کراچی کے مین گیٹ پر، جو واقع ہے مین سپر ہائی وے پر۔ ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر کا منصوبہ اب آخری مراحل میں چل رہا ہے اور اس کی تعمیر کے بعد یہ مسافت رہ جائے گی کراچی شہر سے DHA سٹی تک تقریباً 25 سے 30۔ کراچی شہر میں زمین و جائیداد کی قلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے DHA سٹی کا یہ منصوبہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے۔ تو آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور سیکٹر وائز آپ کو DHA سٹی کے منصوبے سے متعارف کرتے ہیں۔ اہل وطن السلام علیکم، میں ہوں سردار معراج۔ اس وقت پاکستان کے پوش ایریاز میں کہیں بھی 2000 یا اس سے بڑا گھر بنانا اچھے خاصے عمراء کے لیے بھی ایک خواب لگتا ہے۔ آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے اگر آپ یہ خوبصورت گھر خرید لیں۔ یہ گھر دستیاب ہیں DHA سٹی کراچی میں سیکٹر 1 میں فارم ہاؤسز کی صورت میں، صرف 6.5 کروڑ سے لے کے 12 کروڑ تک۔ تفصیلات کے لیے فوری رابطہ کیجیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ رضی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے پہلے 2 سیگمنٹ میں جو بات چیت کی، اسٹیٹسٹک کی، پوٹینشیل کی، اور جو مسئلے مسائل ہیں اس کا پورا آپ نے اعداد و شمار سے اس کا سوائٹ انالیسس کیا۔ اب یہ بتائیے کہ ان ٹیکسیشن کا، ان سب چیزوں کا کنکلوژن کیا ہے کہ معیشت معاشرت پر اس شعبے نے کیا اثرات کیے ہیں؟ وہ عام پاکستانی دیکھیں، اس وقت جو آپ نے 24 کروڑ 15 لاکھ بتائے نا، اس پروگرام میں کچھ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہم ان کو بھی، ان کے لیے بھی کچھ اویئرنیس بھی کریٹ کریں اور ان کو بھی اس سارے گیم کا حصہ بنائیں، ان کے لیے بھی سوچیں۔ تو اب بتائیے کہ کیا اس کے اثرات کیا ہوئے؟ مطلب سرکار کا فیلئر، ریگولیٹری اتھارٹیز صحیح نہیں تھیں، یا ہماری ایسوسیشن نے اس طرح کی R&D نہیں کی؟ کیونکہ سرکار کا تو مین جو ان کی تو پرائرٹی یہی ہوتی ہے نا کہ وہ عام شہری کو جو اس کی بنیادی ضروریات ہے وہ پوری کرے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس پورے گیم میں یہ کس طرح آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ہو لیکن ہم سوچ تو سکتے ہیں، ہم خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ جی بہت شکریہ۔ نہیں، میں تھوڑا سا، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ہم نے اس کو سیگمنٹ میں پہلے ہم نے اویئرنیس کی کہ جو ویورز ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور اس سیکٹر کا پوٹینشیل کیا ہے، جی، اور گلوبل اس کا وہ جو امپیکٹ اگر کمپیریزن کریں تو وہ کیا ہے، پھر ہمارے ٹیکسیشن کیا کہتی ہے۔ اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کرمنل نیگلیجنس خود ہماری طرف سے ہے۔ دیکھیے، ایک تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ اس پاکستان کے اندر ہی بہت سے ایسے سیکٹر ہیں جس کے اندر گورنمنٹ کوئی لیجسلیشن ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پر وہ پوٹینشیل نہیں ہے، یا تو میری آبزرویشن یہ بھی ہے کہ کچھ اسٹیٹ ایجنٹ ایسے ہیں جو سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، بس وہ کوشش کرتے ہیں کہ چھپ کے کام کریں، ان کو کمیشن ملتا رہے۔ ٹھیک، تو وہ تو ان کی کوئی ڈرائیو ہی نہیں ہے کہ اس کو بہتر کریں۔ اگر یہ انیشیٹ یہیں سے ہوگا، جب یہاں سے ریکمنڈیشن آپ کی طرف سے جائے گی، اور میں نے جیسے شروع میں پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ گھر یا ریئل اسٹیٹ تو ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ کسی نے دکان لینی ہے، کسی نے فلیٹ لینا ہے، کسی نے گھر لینا ہے، کسی نے کوئی اور
فش فارم بنانا ہے, کسی نے ایگریکلچر لینا ہے, یہ سارا ریئل اسٹیٹ کا ڈومین ہے. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یاد آ گئی, انگریزوں کے دور میں انگریز جو ہے نا لا بنانے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, ان کے ڈی این اے میں. تو جب اس کا بہادر شاہ ظفر سے ان کا ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے 3 لائن کا ایگریمنٹ بنایا کہ زمین بادشاہ کی, لوگ اللہ کے, اور حکم کمپنی کا. واہ. اب یہی آج بھی چل رہا ہے. لیکن زمین جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو 1.5 کروڑ گھر کی شارٹیج ہے, جب اس کی ایک الگ سے منسٹری بنے جس کو آپ ریکمینڈ کریں. پاکستان کا سائز ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 8,81,913 تقریباً 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. اس میں سے 3 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جو ہے نا وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کو سوٹ کرتا ہے. یہ ہمارے ٹوٹل سائز کا 34% ہے. ٹھیک ہے. ہر جگہ ہم ہاؤسنگ بنا بھی نہیں سکتے. ٹھیک. تو جہاں پہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹس بن سکتے ہیں, اب یہاں پر ورٹیکل لیول کی کوئی فلیٹس بنے جو 1.5 کروڑ کی شارٹیج کو پورا کریں. اس کو فائنینس کرے گا ہمارا ٹیکسیشن. جو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ فسکل پالیسی اگر یہ ہوگی تو ہوگا نا, مانیٹری پالیسی پہ میں نہیں جا رہا کیونکہ سینٹرل بینک کا کام یہ نہیں ہے, وہ تو مانیٹری پالیسی انفلیشن اور پیسے آئیں گے تو یہاں نہیں, اس ٹیکسیشن کا بھی ایک پورشن رکھے نا. دیکھیں پی ایس ڈی پیز کے جو پروجیکٹس ہیں ہمارے وہ سارے باہر سے فائنینس ہوتے ہیں. اب آئی ایم ایف نے تو یہ بنا لیا ہے کہ جی آپ اس طرف تو ہم پیسے دیں گے نہیں آپ کو, وہ تو اپنے ان کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے کہ پیسے لیں اور یہ کریں. لیکن جب بریٹن ووڈ کا ایگریمنٹ ہوا تھا 1944 میں, تو اس میں ورلڈ بینک کا کام تھا کہ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا, اور آئی ایم ایف کا کام تھا کہ وہ پیسے دے کے اکانومی کو موو کرائے گا. ہمارے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے. اب فزیکل پالیسی میں اگر ہم اس کو انڈکٹ کریں کہ جی ہمارا کلیکشن اس دفعہ جو سے اس سال کے لیے 14,400 ارب روپے کا ہے, تو اس کا 10% یا 20% گھر بنانے میں, ایسے گھر جو مطلب یعنی کہنا چاہیے کہ 20% ڈاؤن پیمنٹ پہ یا 30% ڈاؤن پیمنٹ پہ دی جائیں گے تاکہ اس گیپ کو فل کریں. ابھی میں صرف رہائشی بات کر رہا ہوں, کمرشل تو میں ابھی نہیں آیا ہی نہیں. سر اس میں تھوڑا سا پلیز اگر ہم اس پہ رہیں, آپ نے کہا کہ جیسے جی کہ زمین سرکار کی, اب 7 ہی سرکار نے لگایا تو کیا کر لیا یہاں کے لوگوں نے. اب سرکار کی زمین ہے تو اس کو لین دین کیسے کرنا ہے, یہ تو ان کو کچھ نہیں بزنس فرینڈلی کچھ ماحول پیدا کرنا چاہیے. ہم تو نہیں کریں گے, ہم چلے ہمیں ہر کوئی بلیم کرتا ہے جی ہم ان آرگنائز ہیں, ہم پروفیشنلی پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, R&D بھی نہیں کرتے, اس طرح کی چیزیں, یہ سارے الزامات تو معاشرہ لگاتا ہے. لیکن سرکار کہاں ہے؟ نہیں, سرکار نے تو جو انڈیو ویلیو بڑھ رہی تھی نا اس کو روک دیا, بریک لگا دیا نا 70 ڈال کے. لوگوں کا جو اب ریئل یعنی انویسٹر اس میں پیسہ نہیں لگائے گا, جس کی ریئل بائر ہے وہی آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب نیکسٹ اسٹیپ بھی کرے سرکار, وہ یہ کرے. یہ بتائیے, یہ 32,000 تنخواہ ہماری جو منیمم ویج ہے وہ ہے 32,000 سندھ میں. یہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت جو بجلی کے ریٹ ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے یوٹیلیٹیز کا کیا ریٹ ہے, ایجوکیشن میں کیا ہے, اس میں کیا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ جب تک اس کو کوئی سبسیڈری نہیں ملے گی, سبسیڈری جنریٹ کہاں سے ہوگی, ٹیکسیشن سے ہی ہوگی. وہ اس کو اندر جب آپ بجٹ بناتے ہیں, میں نے اللہ کا شکر ہے میں بجٹ بنانے کی ٹیموں میں ہوں اور میں بہت قریب سے اس کو جانتا ہوں, اور میری کنٹریبیوشن بھی ہوتی ہے اس میں. الحمدللہ اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے سجیشن دوں, باقی جو ایکسیپٹ ہوں یا نہیں ہو. لیکن اگر آپ بجٹ کو دیکھیں تو ہمارا کہیں پر بھی یہ آبجیکٹیو ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گھر بنائیں گے اور اس سال 10,000 لوگوں کو دیں گے. ٹھیک ہے, جن کی تنخواہیں 32,000 ہوں گی یا منیمم ویج پہ. سوشل سیکیورٹی کا پروگرام ہے ہمارا, جو سیکیورڈ امپلائی کہتے ہیں, جو منیمم ویج اس سے کم ہے, اس کے لیے کبھی میں نے نہیں دیکھا. وہ بس کہتے ہیں اس کو دوا دے دو, اس کو یہ دے دو. تو یہ تو مچھلی پکڑنا تو نہیں سکھاتے نا, وہ مچھلی دے لی. تو اب آپ چونکہ ماشاء اللہ اتنے ایکٹیو ہیں, آپ کے اس فورم سے اس بات کو ریز کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ان امپلائمنٹ کتنی ہے, منیمم ویج کیا ہے, پاپولیشن کتنی ہے, ڈینسٹی آف پاپولیشن کیا ہے, گھروں کی ضرورت کتنی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انکم ٹیکس کے جو 3 مقاصد ہیں ان میں سے ایک فسکل پالیسی کی انفو. تو اب جو بجٹ بنے گا اس میں فسکل پالیسی میں آبجیکٹیو ہوگا کہ اس سال 10,000 لوگوں کو, 20,000 لوگوں کو, 50,000 کو, جو بھی بجٹ ہے, ان کو گھر دیے جائیں گے. اچھا گھر کس طرح دیے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو قسطوں پہ ہی دے سکتا ہے نا, کرائے پہ رہتا ہے, کرایہ بہت دے رہا ہے, 5,000 10,000 جو بھی دے رہا ہے. وہ یہ ابھی ہمارے یہاں دیکھیے گا آپ کہ بینک فائنینس نہیں کرتے تھے. گاڑی فائنینس کر دیں گے لیکن گھر فائنینس نہیں کرتے تھے, اور گھر بھی فائنینس کرتے تھے تو ڈی سی ویلیو پر. جی, کیونکہ بینک کے جو لونز ہیں وہ
انفرٹائل ہو جائیں گے. اگر وہ مارکیٹ ویلیو پہ لون ہوتا ہی ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ گھر کی 1 کروڑ کا ہے تو وہ اس کا 80% تک دے ٹھیک دیتا ہے. اچھا یہ والا جو نقطہ ہے نا, میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا 6% حصہ ہے, جبکہ ریئل اسٹیٹ تو ہر طرف ریئل اسٹیٹ انڈسٹریلسٹ بھی وہیں, ایکسپورٹر امپورٹر سب لوگ اپنا پیسہ وہاں لگاتے ہیں, تو یہ پھر اتنا کم کیوں ہے؟ یہ اس ڈی سی ویلیو اور ایف بی آر ویلیو اور مارکیٹ ویلیو کے فرق کی وجہ سے کہ وہاں ریفلیکٹ نہیں ہوتا, ایکچوئل ہے اس سے کہیں زیادہ, شاید 18% ہو, شاید 38% ہو. یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ میں نے تو وہ فگر کوٹ کیے ہیں جو اسٹیٹ. اچھا پھر ایک چیز اور بتائیے گا, یہاں اس آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ بتائیے آپ بجٹ ٹیموں کا حصہ رہے جو ان پٹ دیتے ہیں یا جو اس میں اپنا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ آپ نے تقریباً 2.25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ملک کا ایریا ہے, اس کو ہم اگر یونٹس میں ڈیوائڈ کریں تو یہ اربوں خربوں ایک موٹی سی فگر آ جاتا ہے ریئل اسٹیٹ یونٹس. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ جو ایف بی آر کے بابو ہیں یا اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ اس کو اس وقت انہوں نے بڑا تیر مارا ہے تو 2 لاکھ کیٹیگریز میں بانٹا ہوا ہے, ان میں سے بھی 1,98,000 کیٹیگریز صرف پنجاب میں ہیں. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ 1 ارب یونٹس کی قیمت 2 لاکھ میں سما جائے؟ کیا سرکار اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہمارے پاس, یہ پورے 2.25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ یو سی کی سطح سے لے کے فیڈریشن کا ایک پورا گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سرکار کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا نظام وضع کر دے بہت ہی سادگی سے کہ جس میں جتنے کی ٹرانزیکشن ہو اتنے کی لکھی جائے, جی ڈی پی میں اس کا حصہ بھی بڑھے گا, ایک ریگولیٹری بھی, ٹیکسز بالکل کم کر دیں, ٹیکسز بالکل کر دیں, ون ٹائم ایمنیسٹی دے دیں, کچھ اس طرح کی آپ نے کبھی پروپوزل دیا کہ جب تک آپ یہ نظام نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح کے معاملات خراب ہوتے رہیں گے؟ کبھی آپ الٹا سیدھا 7E لگا دیں گے انجسٹیفائی, کبھی کچھ کر لیں گے, آپ سیدھے کام کی طرف نہیں آ رہے, تو یہ آپ کبھی یا آنے والے دنوں میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ریکمنڈیشن دیں آپ؟ اچھا دیکھیں, میری جو اپنی پرسنل اوپینین ہے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. دیکھیں 7E یا جو بھی ٹیکسیشن لگی نا, اس کا جو پرپس تھا میرا خیال ہے اچیو ہو گیا, کیونکہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو بریک لگا دیا. ٹھیک ہے. ورنہ اس وقت 40 کروڑ کا شاید 500 گز ہوتا ڈیفینس میں. ٹھیک ہے. تو وہ تو نیچے آیا, اس میں کریکشن آئی کوئی 20-30% کی. تو یہ جو میں نے جو پہلو بتایا اب میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں فیڈریشن بھی ٹیکس لے رہا ہے اور ہمارے یہاں پروونس بھی لے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھا جائے تو جو ٹیکس پیئر ہے نا, اس کو برڈن ہے. ڈی سی ویلیو یعنی کہ وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو بھی دے رہا ہے 7.5% سے جو اسٹیمپ. سر میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں ٹیکس زیرو کر دیں, لیکن یہ نہیں پڑت آپ نے 25 کروڑ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ 2-3 ایگریمنٹ کریں. اس کا کوئی آپ کے پوائنٹ سمجھ گیا, لیکن میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیے پروونس نے اس میں سے کلیکٹ کر لیا اپنا ٹیکس, فیڈریشن نے بھی کر لیا. جی. اب ان کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ مارکیٹ ویلیو کچھ بھی ہو, جی, وہ اس کو نہیں فالو کریں گے. دیکھیں نا, جو انہوں نے ایس آر او کے تھرو نوٹیفائی کیا, جب ایوریج آؤٹ کرتے ہیں نا تو چیزوں کے جو دونوں ایکسٹریمز ہیں ان کو ملا کے ایک سینٹر پہ آتے ہیں. ٹھیک. لیٹ سے انہوں نے کہا کہ جی فیز 1 کے اندر جو ویلیو ہے وہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, 73,000 اسکوائر یارڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی ایسا پلاٹ ہوگا جو زیادہ کا ہوگا, کوئی کم بھی ہوگا. میرا کہنا یہاں یہ ہے کہ وہ ٹیکس جب فیڈریشن کو مل گیا یا پروونس کو مل گیا, اس کے بعد وہ ٹیکس پیئر کو آڈٹ میں نہ لائیں. ٹھیک. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو آپ کا کہنا ہے کہ جی ڈی پی کے اندر تو وہ ٹرانزیکشن آتی ہے جو ریکارڈڈ ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ ویلیو تو ابھی نہیں آئی. جی. اگر ہم ایک ساتھ سارے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پرابلم ہوگی. گریجولی دیکھیے نا, اس وقت میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. اس میں بتائیں کہ بیسک کیا ہے. بیسک نہیں, میں اس کو کمپلیٹ کر لوں ذرا سا. جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے نا, اس کا 33% ایف بی آر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور 17% ڈی سی ہوتا ہے. ٹھیک. اس سے کچھ سال پہلے ایسا نہیں تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو 66 پر لے آئیں گے. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی ریزسٹنس کہاں سے آئی؟ بینکوں سے. جی, بینکوں سے آئی. جی. دیکھیے بینک جب لون دیتا ہے نا, تو وہ پوائنٹ شاید مس ہو گیا, میں دوبارہ اس کو انفورس کرتا ہوں. بینک جب لون دیتا ہے تو وہ 80%, آپ بتاتے ہیں میری پراپرٹی اتنی کہ وہ 80% دیتا ہے. تو بینک کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو 1 کروڑ ہے, لیکن وہ اسیس کرتا ہے اس کو 33 لاکھ پہ یا 17 لاکھ پہ, اس کا 80% لون دے دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کریں گے تو آکشن پہ لے جا کے ہم اپنے پیسوں لے لیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو پوائنٹ ہے نا کہ یہ یونٹس میں ڈیوائڈ کیا, میں کہتا ہوں اور آپشن نہیں ہے نا گورنمنٹ کے پاس, اس نے اس کو منیمم پہ رکھا. اب جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. اس سیکٹر کو بڑھانے کا اصل مقصد میرا خیال ہے آپ کے لیے فوکس یہ ہونا چاہیے, ہمارے لیے, کہ جو بے گھر لوگ ہیں نا ان کے لیے کیسے ہم گھروں کو
تعمیر کریں, بجائے اس کے کہ ہم ریٹ کو ٹیکسیشن کو کوئی کریں. اگر یہاں بیٹھا ہو نا سیاستدان یا کچھ ایسے جو لوگ ایک پاپولر بات کرنا چاہتے ہیں, تو میں اس سے کبھی یہ بات نہ کروں. سرکار بیک وقت بہت بڑے کام کرتی ہے. وہ 25 کروڑ لوگوں کی رہنما بھی ہوتی ہے, ان کو ایک سیدھی راستے. اب یہ کیسے دیکھیں 25 کروڑ لوگوں کو, اب یہ کس طرح کا ہم درس دے سکتے ہیں کہ یار 5 روپے کی چیز بیچو, لکھو 1 روپے کی, ٹیکس 3 روپے پہ دو. یہ لیکن یہ صرف ریئل اسٹیٹ میں تو نہیں ہو رہا, یہ تو امپورٹ میں بھی ہو رہا ہے. نہیں تو یہ اور صحیح جگہ بھی ہوگا تو یا ایسے ہی رہیں گے. نہیں, لیکن یہ فوراً نہیں ہو سکتا. مطلب ہم IMF سے روز جھڑکیاں کھائیں, ہم ورلڈ بینک کی گرکیاں سہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی سیدھا کام نہ کریں. نہیں, انہوں نے کوشش کی تھی, اس کو خود لوگوں نے رجسٹ کوئی کیا. سنجیدہ نہیں کوشش کی. اس وقت تک 66% سے اوپر چلا جاتا. بینک نے رجسٹر کیا, آباد نے رجسٹ کیا. نہیں, آباد تو بظاہر تو کہتا نہیں جی ہمیں تو نہیں, اب ریئل ویلیو اگر آپ مارکیٹ ویلیو پر لے آئیں تو اس وقت جو کیوس مچے گا وہ ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو پورے لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھیں, بینک نے جن کو لون دے رکھے ہیں یا اور دوسری چیزیں جو ہیں, بہت ساری پرابلم ہو جائیں گی. اس کو گریجولی ہی لا سکتے ہیں. یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے. 78 سال میں کتنا گریجولی 12 امنیسٹی دے چکے ہیں. نہیں, کوشش نہیں ہوئی نا, صحیح سینسیئر کوشش تو نہیں ہوئی, تھوڑی بہت ہوئی ہے. اب دیکھیے جو SROs ہیں یہ پہلے تو نہیں تھے. FBR نے جو ویلیو انفورس کی ہے ٹرانزیشنل ایڈوانس ٹیکسز کی, پہلے تو نہیں تھی, ورنہ تو ویلیو DC ویلیو ہی لکھتے تھے سب. ٹھیک ہے, DC ویلیو اپنی ویلتھ میں بھی ڈکلیئر کرتے تھے اور ویسے بھی. یعنی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے 400-500 سال میں یہ ہو جائے گا. نہیں, جلدی ہو جائے گا اگر ہم چیزوں کو آرگنائز سیکٹر جیسے دیکھیں نا, ریئل اسٹیٹ کے اندر جب ڈرائیو ایک ودن سے اٹھے گی اور اس کے بعد اس کو آپ ایجوکیشن کو بھی امپروو کریں گے, لیجسلیشن کو بھی امپروو کرنے کے لیے سجیشن بھیجیں گے. میں نے کبھی نہیں دیکھا بجٹ میں کہ ریئلٹرس کی طرف سے کوئی سجیشن آیا ہو, کم سے کم میری نالج میں نہیں ہے. نہیں, لیکن آپ جیسے لوگ جو تجاویز دیتے ہیں, جو ان کمیٹیوں کا حصہ ہوتے ہیں, جب آپ ہی نہیں اس بات پہ کنوینس ہو رہے کہ ہمیں 25 کروڑ کو لیڈ کرنا, تو پھر کیسے؟ نہیں, دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریئل مارکیٹ ویلیو جس پہ ٹرانزیکشن ہو وہ لکھ دیں. سادہ سب کام ہے, لیکن وہ بھی دیکھیں نا کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے. آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں. دیکھیں نا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ویلیو نوٹیفائی کر دی جی, اس کے حساب سے ٹیکس لیا. اگر 10 کروڑ لکھی جو مارکیٹ ویلیو پہ کریں گے تو 10 کروڑ پہ ٹیکس بنے گا. ٹھیک ہے, نہیں تو ٹیکس ریٹ کم کر دیں نا, یہ ایک آپشن ہے. ٹیکس ریٹ بالکل کم کر دیں, یہ تو اب آپشن ہے جی, 0.5% کر دیں, کچھ کر دیں. اگر میرے حساب لیکن سے آپ اس طرح کی جو ہم دیکھیں 25 کروڑ لوگوں کو اس طرح کے کاموں پہ لگانا, یہ پھر اس کا ریفلیکٹ نہیں, وہ پھر ریفلیکٹ کرتا ہے ہر کام میں. وہ پھر پالیسی میں آپ امپورٹ کو لے لیں, امپورٹ میں انڈر انوائسنگ نہیں ہوتی کیا, اوور انوائسنگ, لیکن وہ باقاعدہ جرم سمجھا جاتا ہے نا بہت بڑا. تو یہ بھی ٹھیک ہے, اس کو یہ بھی نون ویلیو. وہاں انڈر انوائسنگ ہے, وہاں وہ ریٹ لکھ کے نہیں دیتے کہ اتنا کر لو. نہیں, یہاں تو دیکھیں یہ میرا خیال ہے کانسیپٹ نہیں. میں دیکھیں, آپ ایک لائر بھی ہیں, 62-63 جس آئین میں ہو اس کا وزیر خزانہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے کہ بھائی 20 روپے کی بیچو گے نا تو چلو 10 روپے لکھ لو. نہیں, میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا ہوا ہے. دیکھیے وہ مارکیٹ ویلیو کچھ بھی ہو, آپ اس کو چھوڑ دیں. گورنمنٹ نے کہا کہ اس کے اوپر یہ ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ اگر فیز 1 میں آپ بیچیں گے کوئی جگہ تو وہ پلاٹ 4 کروڑ کا مانا جائے. دیکھیں میں نے جو اپنا نقطہ بیان کیا تھا نا, شاید وہ میں نہیں صحیح کلیئر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اتنی بڑی ریاست جس کا ایک UC کا ناظم اور ایک تحصیل کا AC, اس کے پاس بھی ڈنڈا ہے, کار ہے سرخ اپنا سبز رنگ والی, اور وہ اس کی عملداری میں آتی ہے پوری ریاست کا جغرافیہ. تو وہ کوئی اس طرح کا سادہ نظام نہیں ہو سکتا بالکل فرینڈلی کہ بھائی یہ جتنے کی لکھت پڑھو تو اتنے کا ہی آپ کیجیے. اس میں حل نہیں ہوگا میرا نہیں خیال, کیونکہ میں سوری ٹو سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے گورنمنٹ نے کہا 6 لاکھ تک چھوٹ ہے, کوئی ٹیکس نہیں لگے. ٹھیک ہے, 6 لاکھ کے اوپر 5% کا ٹیکس نہیں, یہ پروگریسو ٹیکسیشن ہے. یہاں انہوں نے کہا کہ زمین جب بیچیں گے آپ, یہ ایریا ہے SRO 345 کے حساب سے, اس ایریا کی یہ ویلیو, اس پہ یہ ٹیکس. میرا صرف یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ والا کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ اربوں یونٹس کو 2 لاکھ کیٹیگریز میں بانٹا. میں یہ کہہ رہا تھا سمپل. نہیں, کیٹیگریز میں آپ کو پھر تصحیح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اچھا اب آخری ہمارے پاس, نہیں میں اس کو کنکلوڈ کر دوں. DC ویلیو جب لگی نا 7.5% ٹیکس گیا. آپ کا کہنا ہے یہ مارکیٹ ویلیو تو میں کہتا ہوں ابھی کیوس مچ جائے گا, کیونکہ بینک کے سارے لون آؤٹ ہو جائیں گے. دوسرے اباد جتنی کیلکولیشنز آؤٹ, ابھی تو ایک ٹیکس گورنمنٹ نے طے کیا کہ یہ والے ایریا کی یہ ٹیکس دے دیں آپ. مارکیٹ ویلیو ڈفرینٹ ان کی نالج میں. میرا کہنا صرف یہ کہ اس کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں مزید. اب کیا ہوتا ہے, آڈٹ کھولتے ہیں, آڈٹ کھول کے کہتے ہیں جی آپ نے مارکیٹ ویلیو کی, اس کو
میرا کہنا یہ کہ پرائرٹی میں اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ آپ چھوٹے گھر بنانا شروع کریں, آپ لوگوں کو انگیج کریں, باہر سے انویسٹمنٹ لائیں, لوکل لوگوں کی انویسٹمنٹ لیں, گورنمنٹ سے پیسہ لیں اور چھوٹے ایک کمرے کے فلیٹ جو ہے بنانا شروع آ کریں. گیا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بیسک یہ ہے, جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی چیز کامیاب نہیں ہوگی. اچھا آخر میں صرف ہمارے پاس 1 منٹ ہے, تو آپ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کس طرح اس سیکٹر میں چند ایسے بالکل سادہ کام کیے جا سکتے ہیں کہ یہ پورے 25 کروڑ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. دیکھیے 25 کروڑ لوگوں کا میں نے جیسے پہلے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی طرح یہ کیوس کی وجہ نہ بنے. یعنی آپ جس طرح دوسری طرح کا کیوس کہہ رہے ہیں ہو جائے گا, یہ اگر بہت چند لوگ اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ایک کیوس ہی ہے. دیکھیں جب آپ نے ڈیزگنیٹڈ نان فائنینس بزنس پرسن بنایا تو گورنمنٹ نے ایک ادارہ مطلب کچھ لوگوں کو اس کے لیے ڈپیوٹ کیا اور ریئلٹر سے کہا کہ آپ اس میں انگیج ہوں, رجسٹر ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہوا. گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرنا ہی چاہ رہی تھی نا. جب تک ڈرائیو آپ کے اندر سے نہیں ہوگی امپروومنٹ نہیں آئے گی. ڈفکلیریا کہہ کہ نہیں جی یہاں پہ صرف وہ کھوجے گا ایجنسی جس کے پاس لائسنس ہے, اس کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ ہو. ڈفکلیریا سر دیکھیں اس ملک کا نا 1200-1500 لوگوں کا ایک چھوٹے سے ایریے کا, پورا پاکستان اس میں انوالو ہے, پورا پاکستان ہر جگہ. ہمیں کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا نا. جی جب تک آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اور گورنمنٹ ہم مل کے نہیں کرے گی, یہ امپروومنٹ نہیں آئے گی. آپ سرکار کے نقطۂ نظر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاگتے رہنا ساڈے تے نہ رہنا. نہیں دیکھیے اگر اس طرح چلے گا تو ایسے ہی چلتا رہے, ایسے ہی چلتا رہے. تو آپ کتنے بھی لاز لے آئیں, نان بزنس لے آئیں, کچھ بھی لے آئیں, جب تک کہ آپ اس کو پش نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ صرف لائسنس ہولڈر ہی کام کرے گا, جیسے کینیڈا میں ہوتا ہے, دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے, آپ جا کے کوئی کہے کہ میں آج ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن جاؤں, نہیں بن سکتا. صحیح. اس کو ایسوسیشن سے اپروول لینا پڑے گی, لائسنس لینا پڑے گا. چلیں رضی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم دیا, ہمارے ناظرین کو بہت آپ نے اویئر کیا بہت سارے اعداد و شمار سے. ناظرین آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس طرح یہ کام 25 کروڑ لوگوں کے مفاد میں ہو سکتا ہے, کس طرح, کیونکہ ایک بیسک نیڈ ہے. اب یہ بیسک نیڈ کیسے ہر انسان کی پہنچ تک ہو سکتی ہے, یہ بیسکلی سرکار کا کام ہے. رضی صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس پیشے سے وابستہ لوگوں کا کام ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ. دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے اور تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات اعظم معراج کے ساتھ.